کسی بھی کیمیکل ریئیکشن کی افیکٹونیس کا تجزیہ یا ایویلویشن کرنے کے لیے ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرز ہیں کہ ہم ظاہری حالت یا خصوصیات کی بنیاد پر اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 1 کہ حالت میں کیا تبدیلی ہو رہی ہے، کہ اگر کوئی سبسٹینس جو ہے وہ سالڈ سے لکوڈ یا لکوڈ سے گیس یا اس کے برعکس تبدیل ہو رہا ہے تو یہ کیمیکل ریئیکشن کی علامت ہے۔ تاہم ہر حالت کی تبدیلی کیمیائی ردعمل نہیں ہوتی۔ مثلا برف کا پگھلنا صرف ایک فزیکل تبدیلی ہے، لیکن موم بتی کا جلنا یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کو ظاہر کر رہا ہے کہ موم پہلے مائع میں تبدیل ہوتی ہے، پھر کچھ حصہ دھوئے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چینج آف کلر یا کلر کی تبدیلی بعض کیمیائی ردعمل کے نتیجے میں نئے مادے بننے سے رنگ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ کیمیکل ریئیکشن کے نتیجے میں کلر بھی چینج ہو رہا ہے۔ جیسے لوہے پر زنگ لگنا، تو لوہا ہوا اور پانی سے مل کر ایک سرخی مائل بھورا یعنی کہ ایک رسٹنگ کا کہنا چاہیے کیمیکل سا اس کے اوپر جمع ہوا آپ کو نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح تانبے کا کوپر جو ہے وہ جب ہوا سے اور چاہیے کہ نمی سے ملتا ہے تو ایک گرین کلر کی پرت سی اس کے اوپر سے جم جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال پوٹاشیم پرمنگنیٹ کی بھی ہم لے سکتے ہیں کہ جب ہائیڈروجن پر آکسائڈ کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کا جو پوٹاشیم کا پرپل کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے کلر، یعنی کہ بالکل کلرلیس ہو جاتا ہے وہ۔ اب اس کی تیسری جو پراپرٹی ہے وہ ہے ایوولوشن آف گیس، یعنی کہ اگر کوئی کیمیکل ریئیکشن ہو رہا ہے تو اس میں سے بعض اوقات کوئی گیس بھی ایوپریٹ ہوتی ہے، خارج ہوتی ہے ببلز کی صورت میں، جس کو آپ چینج کر سکتے ہیں اور والیوم میں چینجز نظر انداز نہیں کیے جا سکتے۔ جیسا کہ ونیگر جب بیکنگ سوڈا کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کے ببلز ریلیز ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جب زنک اور ہائیڈروکلورک ایسڈ کو ریئیکٹ کروایا جاتا ہے تو ہائیڈروجن گیس پروڈیوس ہوتی ہے، اور اس کو آپ چیک بھی کر سکتے ہیں ایک ماچس کی تیلی کو جلا کر جب آپ نزدیک لے جائیں تو ایک پاپ ساؤنڈ آپ کو سنائی دیتی۔ نیکسٹ پوائنٹ از درجہ حرارت میں تبدیلی یعنی چینج ان ٹمپریچر۔ کچھ کیمیکل ریئیکشنز حرارت خارج کرتے ہیں جیسا کہ ایکزوتھرمک ریئیکشنز، جبکہ کچھ حرارت جذب کرتے ہیں اینڈوتھرمک ریئیکشنز۔ مثال ہم کی کچھ یہ لے سکتے ہیں کہ جیسے لکڑی یا کوئلے کا جلنا، گرمی اور روشنی دونوں اس میں خارج ہوتی ہے، یعنی یہ ایکزوتھرمک ریئیکشن ہے۔ اسی طرح امونیم کلورائڈ کو پانی میں اگر ڈیزولو کیا جائے تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ اینڈوتھرمک ریئیکشن کی مثال ہے۔ ففتھ پوائنٹ از پریسیپیٹیٹ فارمیشن یعنی ٹھوس کی تشکیل۔ جب کوئی دو محلول یعنی سولوشن آپس میں مل کر ایک غیر حل پذیر انسولوبل ٹھوس مادہ بنائیں تو اسے پریسیپیٹیٹ کہتے ہیں۔ مثلاً سلور نائٹریٹ اور سوڈیم کلورائڈ کے ملانے پر سفید رنگ کا سلور کلورائڈ ٹھوس رسوب بن جاتا ہے جسے AgCl کہتے ہیں۔ آواز کا اخراج یعنی اکرنس آف ساؤنڈ۔ کچھ کیمیکل ریئیکشن کے دوران تیز آواز پیدا ہوتی ہے، خاص طور پہ جب گیس تیزی سے پھیلتی ہے تو دھماکہ سا ہوتا ہے۔ مثالیں اس کی پٹاخے اور آتش بازی کے لے سکتے ہیں۔ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے گیس اس میں تیزی سے پھیلتی ہے اور دھماکہ ہوتا ہے۔ دوسرا ہائیڈروجن گیس کا پاپ ٹیسٹ، اگر جلتی ہوئی ماچس کی تیلی ہائیڈروجن گیس کے قریب لائی جائے تو پاپ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی ریئیکشن میں یہ متعدد علامات یعنی کریکٹرسٹک موجود ہوں تو یہ ایک مؤثر کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے۔ ان خصوصیات کی مدد سے سائنسدان یہ پہچان سکتے ہیں کہ کیمیکل ریئیکشن ہوا یا نہیں اور یہ کتنا مؤثر ہے۔